اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین اسم الفاعل والمفعول اسم الفاعل صیغۃ تدل علی ما وقع منه الفعل او قام به علی معنى الحدوث نحو کاتب وجامد۔ آج کی بحث اسم فاعل اور اسم مفعول کے متعلق ہے۔ بیان کریں گے کہ اس میں فاعل کیا ہوتا ہے، اس کا معنی کیا ہے، تعریف یعنی اس میں فاعل کی، اس میں مفعول کیا ہوتا ہے، اس میں فاعل اور مفعول کو کیسے بنایا جاتا ہے، یہ ساری تفصیلات جو ہیں وہ آئیں گی۔ سب سے پہلے اس میں فاعل کی تعریف کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ اس میں فاعل وہ صیغہ ہوتا ہے جو دلالت کرتا ہے کہ ایسی چیز پر جس سے فعل صادر ہو، جس سے فعل واقع ہو، یا جس کے ذریعے فعل قائم ہو معنی حدوث پر۔ جیسے کاتبن اور جامدن۔ کاتبن اس میں فاعل ہے، وہ شخص جس سے کتابت کا فعل صادر ہوا ہے اس کو کاتب کہا جاتا ہے۔ یہاں تعریف میں معنی حدوث کی بات کی ہے۔ کہتے ہیں حدوث سے کیا مراد ہے؟ حدوث سے مراد یعنی ایک ایسا حدث یعنی معنی جو فاعل کے ذریعے قائم ہو، ایسا معنی جو فاعل کے ذریعے قائم ہو اور تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں اپنے صاحب کے لیے وہ پیدا ہو، وجود میں آئے، متجدد ہو، تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانہ میں۔ سمجھی؟ یعنی حدث ایک ایسا معنی ہے جو فاعل کے ذریعے قائم ہو اور وہ معنی پیدا ہو، متحقق ہو اپنے صاحب کے لیے، جو اس کو انجام دے رہا ہے، جو اس کا ہے، وہ تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں وہ معنی متحقق ہو، یہ حدوث ہوتا ہے۔ اس میں فاعل کا صیغہ کیسے بنایا جاتا ہے؟ کہتے ہیں ثلاثی سے فاعلن کے وزن پر آئے گا، جیسے شاکرن، عالمن، ضاربن، کاتبن، حامدن وغیرہ، اور غیر ثلاثی سے، ثلاثی مجرد کے علاوہ یعنی ثلاثی مزید فی، اس سے جو ہے یہ مضارع معلوم کے وزن پر آتا ہے، لیکن تھوڑی سی مضارع معلوم میں تبدیلی کے ساتھ۔ مضارع معلوم میں تبدیلی کون سی کی جاتی ہے؟ تبدیلی یہ کی جاتی ہے کہ مضارع کے حرف مضارع کو میم میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ حرف مضارع سے مراد وہی یا، تا، نون، حمزہ جو مضارع کے شروع میں آتا ہے، اس کو حرف مضارع کہتے ہیں۔ اتین، یہ حرف مضارع، اتین حرف مضارع ہوتے ہیں۔ حرف مضارع کو تبدیل کریں گے میم میں، اور میم کو ضمہ دیں گے، اور آخر کے ما قبل کو کسرہ دیں گے، مطلقاً جو بھی فعل ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ آگے سمجھ؟ یہ تو ہے غیر ثلاثی سے جب اس میں فاعل کا صیغہ بنایا جاتا ہے تو وہ اس وزن پر ہوتا ہے۔ اگر اس میں فاعل کو فعل اجوف سے بنایا جائے تو پھر کیسے بنایا جائے گا؟ فعل اجوف سے، اس میں فاعل کو فعل اجوف سے بنایا جائے تو اس کے عین کو حمزہ میں تبدیل کر دیا جاتا ہے، عین الفعل کو۔ مثلا قائمن، قاوما سے، قاوما، قاما، قاما سے، قاما اصل میں قواما تھا،
اس سے ہم نے بنایا اسم فاعل قائمون. تو یہ جو واو ہے اس کے اجوف کی، اس کو حمزے میں تبدیل کر دیں گے. قائمون بائعن باجع سے ہے یبیع. اگر اس میں فعل ناقص سے بنایا جائے تو لام الفعل کو حذف کر دیا جاتا ہے. جیسے غازن غزا یغزو سے ہے. غازن اصل میں غازون تھا، آخر میں واو تھی جو ناقص کی، اس کو حذف کر دیا گیا غازن. راضن راضوا راضون تھا، واو کو حذف کر دیا گیا ناقص کو. یہ قاعدہ کلیہ ہے. بس اس میں فاعل ثلاثی سے اگر بنایا جائے تو فاعل ان کے وزن پر ہوگا. اگر غیر ثلاثی سے بنایا جائے تو فعل مضارع کے وزن پر ہوگا. فعل مضارع میں تھوڑی سی تبدیلی کی جائے گی. حرف مضارع کو میم میں تبدیل کر دیا جائے گا، میم کو ضمہ دیا جائے گا، ما قبل آخر کو کسرہ دیا جائے گا. مطلقاً کوئی فعل بھی ہو، چاہے صحیح ہے غیر صحیح ہے معطل اجوف ناقص جو بھی، اگر اجوف سے فعل اس میں فاعل بنایا جائے تو عین الفعل کو حمزہ میں بدلا جائے گا. اگر ناقص اس میں فاعل بنایا جائے تو لام الفعل کو حذف کر دیا جائے گا. یہ اس میں فاعل کی بات مکمل. اب بات کر رہے ہیں اس میں مفعول کی. سب سے پہلے اس میں مفعول کی تعریف کریں گے. کہتے ہیں کہ اس میں مفعول وہ صیغہ ہوتا ہے جو دلالت کرتا ہے ایک ایسی چیز پر جس پر فعل واقع ہو. یعنی اس میں مفعول وہ صیغہ ہے جس پر فعل واقع ہو. ایسا صیغہ جیسے مکسورن، وہ چیز جس کو توڑا جائے، مضروبن وہ جس کو مارا جائے. اس کا صیغہ کیسے بنایا جائے گا؟ کہتے ہیں کہ ثلاثی سے اسم مفعول کا صیغہ مفعول کے وزن پر آتا ہے، جیسے منصور، محزوم، مضروب، معلوم، مشروف وغیرہ. اور غیر ثلاثی سے یہ فعل مضارع مجہول کے وزن پر آتا ہے، جیسا کہ اس میں فاعل غیر ثلاثی سے فعل مضارع معلوم کے وزن پر تھا. اس میں مفعول غیر ثلاثی سے فعل مضارع مجہول کے وزن پر آئے گا. اس میں بھی اسی طرح تبدیلی کی جائے گی. فعل مضارع کے میں حرف مضارع کو میم مضموع میں بدل دیا جائے گا، ما قبل آخر کو فتح دیا جائے گا، جس طرح مکرم، منتظر وغیرہ. اس میں مفعول صرف اور صرف فعل متعدی سے بنتا ہے، فعل لازم سے نہیں بنتا. اب اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ فعل متعدی بے نفس ہی متعدی ہو، جس طرح کی پچھلی کتابوں میں گزرا ہے، بغیر کسی واسطہ کے، جیسے مستخرجن، یا وہ فعل متعدی کسی حرف کے واسطہ سے متعدی ہوا ہو، جیسے مغضوب علیہ علی سے متعدی ہوا ہے. تو بہرحال اس میں مفعول جو ہے وہ صرف فعل متعدی سے ہی آ سکتا ہے، فعل لازم سے اس میں مفعول نہیں آتا. اگر اس میں مفعول کو اجوف سے بنایا جائے، اجوف سے، تو اس کی واو کو حذف کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے. حذف کرنے سے پہلے عین الفعل کی حرکت کو ما قبل کو نقل کر کے دیں گے، پھر اس کو حذف کریں گے. جیسے مسونن کس سے ہے؟ سانا یسونو سے ہے. اس میں مفعول مسونن اصل میں تھا مسوونن، مسوونن. اب واو جو ہے، واو پہلی واو جو ہے وہ کس کی واو ہے؟ پہلی واو حروف اصلی میں سے ہے نا، معطل کی ہے، اجوف کی ہے پہلی واو. دوسری واو اس میں مفعول کی ہے، واو مفعول کی ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ جو پہلی واو ہے اس کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دے دیں گے،
بن جائے گا مسون، دو واویں ہیں، واو کو حذف کر دیں گے، بن جائے گا مسون۔ مقول مقبول تھا، اس میں بھی ایسے ہی تبدیلی کر دیں گے، بن جائے گا مقول۔ اور کہہ رہے ہیں کہ اس میں مفعول میں یا سے ما قبل حرف پر اگر ضمہ ہو تو اس کو یا کی مناسبت سے تبدیل کر دیں گے کسرہ میں، ٹھیک ہے؟ جیسے مبیعن، مبیعن اصل میں کیا تھا؟ اصل میں تھا مبیوعن، منصور مضروب، مبیوعن، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح اس کے ساتھ عمل کرتے ہوئے یا کی حرکت کو نقل کر کے ما قبل کو دیں گے، وہ حذف ہو جائے گی، اب مبیعن بنے گا، تو یا کا ما قبل مکسور ہوتا ہے، لہذا یا کے ما قبل کی حرکت کو کسرے میں تبدیل کر دیں گے، مبیعن بن جائے گا۔ اس طرح مدین اصل میں تھا مدیون، مدیون، تو اس میں بھی وہی عمل کریں گے، ٹھیک ہے؟ یا جو ہے اس کی حرکت کو نقل کر کے ما قبل کو دیں گے اور واو حذف ہو جائے گی، یا کے ما قبل کو کسرہ دیں گے، یعنی اس کے ضمہ کو کسرہ میں تبدیل کر دیں گے یا کی مناسبت سے، تو بن جائے گا مدی نون۔ دیکھیں اس کا ترجمہ، اسم الفاعل والمفعول، اسم فاعل اور اسم مفعول۔ اسم الفاعل صیغۃ تدل علی ما وقع منہ الفعل، اسم فاعل وہ صیغہ ہوتا ہے جو دلالت کرتا ہے ایک ایسی چیز پر جس سے فعل صادر ہو، جس سے فعل واقع ہو، او قام بہی، یا جس کے ذریعے فعل قائم ہو، علی معنی الحدوث، علی معنی الحدوث، معنی حدوث پر قائم ہو، جیسے کاتب جامد۔ فائدۃ المراد بالحدوث ان یکون الحدث ای المعنی القائم بالفعل متجددا لصاحبہ فی احد الازمنۃ الثلاثۃ، حدوث سے مراد یہ ہے کہ حدث یعنی وہ معنی جو قائم و فاعل کے ذریعے قائم ہوتا ہے وہ متحقق ہو اپنے صاحب کے لیے، جو اس کو متحقق کر رہا ہے، جو اس کو وجود بخش رہا ہے، تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں متحقق ہو۔ یبنى اسم الفاعل من الثلاثی علی وزن فاعل نحو شاکر، اسم فاعل ثلاثی سے فاعل ان کے وزن پر آئے گا جیسے شاکر، ومن غیر ثلاثی علی وزن المضارع المعلوم، اور غیر ثلاثی سے مضارع معلوم کے وزن پر آئے گا بے ابدال حرف المضارعات میما مضمومۃ، اس فرق کے ساتھ کہ حرف مضارع کو تبدیل کر دیا جائے گا میم مضمومہ میں، وَقُصِّرَ ما قبل آخر مطلقاً، اور ما قبل آخر کو کسر دیا جائے گا مطلقاً، جو بھی ہو، صحیح کا فعل یا غیر صحیح کا فعل، فرق نہیں۔ فَيُقَالُ مِن یکرم، مکرمن، یکرم سے مکرمن آئے گا، یتقدم سے متقدمن آئے گا، یستغفر سے مستغفرن آئے گا۔ فائدۃ اذا بني اسم الفاعل من الاجوف المعتل قلبت عینو حمزۃ نحو قائم باع، جب اسم فاعل کو اجوف سے بنایا جائے، اجوف معتل، معتل یعنی وہی جس کی تعلیل کی جاتی ہے، قلبت عینو حمزۃ، اس کے عین الفعل کو حمزہ میں تبدیل کر دیا جائے گا جیسے قائم باع۔ وَإِذَا بُنِيَ مِنَ النَّاقِصِ حُذِفَتْ لَامُهُ، اور جب اس میں فاعل ناقص سے بنایا جائے تو اس میں اس کے لام الفعل کو حذف کر دیا جائے گا، جیسے غازن غازبن تھا، اصل میں رازن رازبن تھا، واو کو حذف کر دیا گیا دونوں میں۔ اسم المفعول ہوا صیغۃ تدل علی ما وقع علیہ الفعل، اسم مفعول وہ صیغہ ہوتا ہے جو دلالت کرتا ہے ایسی چیز پر جس پر فعل واقع ہو، جیسے مکسور معظم، یبنى اسم المفعول من الثلاثی علی وزن مفعول، اس میں ثلاثی سے اس میں مفعول مفعولن کے وزن پر آتا ہے، جیسے منصور محزوم،
ومن غیر ثلاثی علی وزن المضارع المجہول، اور غیر ثلاثی سے مضارع مجہول کے وزن پر آتا ہے۔ فرق یہ بے ابدال حرف المضارعات میں عموماً کہ حرف مضارع کو میم مضمومہ میں تبدیل کر دیا جائے گا، جیسے مکرم منتظر۔ واو لا یبنى الا من المتعدی، یہ اس میں مفعول صرف اور صرف فعل متعدی سے بنایا جائے گا، اما بنفس یا وہ متعدی بنفس ہی متعدی ہوتا ہے، جیسے مستخرج او بے واسطہ، یا وہ متعدی بالواسطہ ہوتا ہے، جیسے مغضوب علیہ۔ اذا بونے اسم المفعول من الاجوف المعطل توظف منه واو المفعول بعد نقل حرکت العین الى ما قبلها۔ اجوف معطل میں سے اگر اسم مفعول کو بنایا جائے تو اس کے واو کو حذف کر دیا جائے گا اس کی حرکت کو ما قبل کی طرف نقل کرنے کے بعد۔ مسون مقول اصلہما مسوون و مقبول، مسون کی اصل تھی مسوون، مقول کی اصل مقبول۔ تبدل الضمۃ التي قبل الياء کثرۃ لمناسبۃ الياء، یا سے قبل کسرہ ہو، ضمہ یا سے ما قبل حرف پر جو ضمہ ہے اس کو تبدیل کر دیا جائے گا کسرہ میں، لمناسبۃ الیا، یا کی مناسبت سے۔ جیسے مبیعن اصل میں مبیعن تھا، مدین اصل میں مد یون تھا۔ صلی اللہ علی محمد و آل محمد۔